فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے سیدہ طاہرہ عباس جعفری ایک دفعہ پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں اور ایک نئی کتاب کے ساتھ، بہترین کتاب کا تعارف سے پہلے لکھنے والی ہماری عزیز بہن کا تعارف میں کراؤں۔ سیدہ عابدہ نرجس عصر حاضر کی ایک با ایمان شیعہ ادیبہ ہیں۔ انہوں نے اپنے قلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک آل اطہار کی سیرت بچوں تک پہنچانے کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ ان کی تحریروں کا انداز سادہ، دلکش اور بچوں کی سمجھ کے مطابق ہے تاکہ معصوم ذہن نبی علیہ السلام اور اہل بیت کی محبت سے آشنا ہوں۔ وہ اپنی کتابوں میں واقعات کو ایسی روانی سے بیان کرتی ہیں کہ بچے نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ عمل سے سیکھتے بھی ہیں۔ ان کی لاتعداد کتابیں ہیں، جہاں انہوں نے بڑوں کے لیے ناولز لکھے اور کچھ ناولز کے نام ہیں: تیرے ہجر کا ڈوبا چاند، پھولوں کو مرجھانے نہ دینا، کہو مجھ سے محبت ہے، کچے دھاگے، مجھے اپنے دل میں رکھنا۔ وہیں انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہترین کام کیا اور بہت سلیس اور نہایت ہی آسان زبان میں کتابوں کو لکھا بچوں کے لیے۔ اور جو بچوں کے لیے کتابیں لکھی گئیں اس میں اسلام کی خاتون اول خدیجۃ الکبریٰ، بنو قریظہ کا انجام، جنگ موطا، جنت کی سیر، دعائے خلیل، نوید مسیحا، وراثت، حضرت بہلول اور نجات۔ یہ بہت ہی بہترین کتابیں ہیں اور بہت آسان اور مختصر کتابچے جنہیں ہم کہیں کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور آج جس کتاب کو ہم آپ کے سامنے شرف حاصل کر رہے ہیں سنانے کا اور پڑھنے کا، چونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، علم میں ہے کہ عید غدیر ابھی چند دنوں بعد ہی ہمارے درمیان ہوگی اور وہ تاریخی دن ہم سب مل کر اس کو منائیں گے۔ عابدہ نرجس کی کتاب غدیر ہماری عید، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو کہ حدیث غدیر بچوں کے لیے بہترین انداز میں، بہترین زبان میں، یعنی سلیس زبان میں، آسان زبان میں ایک ایک چیز کو، عید غدیر کے خطبے کو کھول کھول کے آسان پیرائے میں عابدہ نرجس صاحبہ نے ہم سب کے لیے، خصوصاً بچوں کے لیے لکھنے کی کوشش کی اور بہترین کوشش کی۔ یقیناً کہ آپ سب جب اس کو سنیں گے اور بچے بھی سنیں گے، خصوصی طور پہ آپ بچوں کو بھی اپنے گھر میں سنائیے گا، تو بہت ہی اس سے حقیقت جانیں گے، عید غدیر کی تاریخ جانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خطبہ جو کہ انہوں نے حجۃ الوداع سے واپسی پر دیا 1.25 لاکھ کے مجمع میں، اور کس طرح سب نے تائید کی اور کس طرح وحی کے ذریعے جبرائیل پیغام لے کے آئے رسول اللہ کے پاس، اور انہوں نے پھر تمام مسلمانوں میں اس پیغام کو عام کیا اور
نہ صرف عام کیا بلکہ یہ ان پر ایک پابندی لگائی کہ وہ جا کے گھر میں بھی تذکرہ کریں، جو یہاں نہیں ہیں ان تک بھی پہنچائے۔ تو ہماری بھی یہ کوشش ہے اور ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو آپ سب تک پہنچائیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہمیں امیر المومنین کی ولایت سے متمسک رہنے والوں میں قرار دیا۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے ہماری ایک بہت ہی عزیز بہن نصرت عباس صاحبہ کے کچھ اشعار جو کہ انہوں نے عید غدیر کے تناظر میں تحریر فرمائے۔ دھنک کی مثل روپیلی غدیر کی خوشبو، ہر ایک سمت ہے پھیلی غدیر کی خوشبو، علی کے بغض سے سینے کباب تھے جن کے، بڑے عذاب میں جھیلی غدیر کی خوشبو۔ کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت سرورق من کنتم مولا فہذا علی مولا لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد غدیر ہماری عید، حدیث غدیر بچوں کے لیے۔ مصنفہ کا نام سیدہ عابدہ نرجس، معراج کمپنی نے اسے پبلش کیا۔ اگلے صفحے پر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کا میں مولا ہوں، اس کے یہ علی بھی مولا ہیں۔ غدیر ہماری عید بچوں کے لیے حدیث غدیر، تالیف سیدہ عابدہ نرجس، معراج کمپنی، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار۔ انتصاب۔ کل عالم اسلام کے نام، کل عالم انسانیت کے نام، کاش اس فرمان کو آج سے 14 صدیاں پہلے مان لیا جاتا تو اب تک انسانیت کسی نجات دہندہ کی تلاش میں نہ بھٹک رہی ہوتی۔ تکمیل دین نام ہے جشن غدیر کا، بھیجا ہے تاج رب نے نبی کے وزیر کا، کوئی علی کو مولا کہے کوئی نہ کہے، یہ مسئلہ ازل سے ہے ظرف اور ضمیر کا۔ اگلا صفحہ ضروری بات۔ بچوں سے مخاطب ہیں۔ پیارے بچوں، ہم آپ کے لیے حدیث غدیر پیش کر رہے ہیں، آسان زبان میں تشریح کے ساتھ، تاکہ آپ کو خوب ذہن نشین ہو جائے۔ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب پر یہ فرض کیا کہ دوسروں کو بتائیں اور اسے اگلی نسل تک پہنچائیں۔ آپ کو اس پر عمل کرنا ہے اور اسے کبھی بھی نہیں بھولنا۔ سیدہ عابدہ نرجس، لاہور۔ فہرست مضامین، عنوانات۔ صفحہ نمبر 3 پہ انتصاب جو آپ کی گوش گزار کیا، نمبر 5 پہ ضروری بات، نمبر 13 پہ غدیر ہماری عید، نمبر 13 علم حدیث، نمبر 14 صفحہ نمبر 14 راوی یا رجال، صفحہ نمبر 14 مشہور کتابیں، صفحہ نمبر 15 حدیث کی اہمیت، صفحہ نمبر 17 یاد رکھنے کی باتیں، صفحہ نمبر 19 آخری حج، صفحہ نمبر 21 حج سے واپسی، صفحہ نمبر 22 وہی آتی ہے، صفحہ نمبر 24 غدیر خم، صفحہ نمبر 24 مؤذن رسول کی پکار، صفحہ نمبر 25 نماز ظہر، صفحہ نمبر 26 ممبر کی تیاری، صفحہ نمبر 26 محدثین کی خطبہ غدیر سے بے نیازی، صفحہ نمبر 27 خطبہ غدیر کے محافظ، صفحہ نمبر 27 میدان غدیر، صفحہ نمبر 30 اعلان غدیر کی اہمیت، صفحہ نمبر 31 میدان غدیر کے کچھ یادگار مناظر، صفحہ نمبر 33 حوض کوثر، صفحہ نمبر 34 دو قیمتی چیزیں، صفحہ نمبر 34 علی مولا ہیں، صفحہ نمبر 35 بار بار تاکید، صفحہ نمبر 36 صحابہ کا جوش و خروش، صفحہ نمبر 37 دین مکمل ہو گیا، صفحہ نمبر 37 غدیر کو خراج تحسین، صفحہ نمبر 38 حدیث متواتر، صفحہ نمبر 38 ہر کتاب کی زینت، صفحہ نمبر 39 اصحاب اور ازواج، صفحہ نمبر 40 تابعین، صفحہ نمبر 40 حدیث غدیر ہر صدی میں، صفحہ نمبر 41 دوسری صدی ہجری، صفحہ نمبر 41 تیسری صدی ہجری، صفحہ نمبر 41 چوتھی صدی ہجری، صفحہ نمبر 41 پانچویں صدی ہجری، صفحہ نمبر 41 چھٹی صدی ہجری، صفحہ نمبر 42 ساتویں صدی ہجری، صفحہ نمبر 42 آٹھویں صدی ہجری، صفحہ نمبر 42 نویں صدی ہجری، صفحہ نمبر 42 10ویں صدی ہجری، صفحہ نمبر 43 11ویں صدی ہجری، صفحہ نمبر 43 12ویں صدی ہجری، صفحہ نمبر 43 13ویں صدی ہجری، صفحہ نمبر 43 14ویں صدی ہجری،
صفحہ نمبر 44 مشہور کتابیں، صفحہ نمبر 44 تاریخ دان، صفحہ نمبر 45 مفسرین قرآن، صفحہ نمبر 45 ارباب لغات، صفحہ نمبر 45 غدیر پر مستقل تالیفات، صفحہ نمبر 47 علامہ امینی کی خاص مہربانی، صفحہ نمبر 48 رسول اللہ رونق افروز ممبر، صفحہ نمبر 48 وحی کی زبان سے خطبہ غدیر، صفحہ نمبر 49 شروع اللہ کے نام سے، صفحہ نمبر 51 رسول اللہ کی ذمہ داری، صفحہ نمبر 51 خاص حکم، صفحہ نمبر 52 وحی کے الفاظ، صفحہ نمبر 52 جبرائیل کا 3 مرتبہ پیغام لانا، صفحہ نمبر 53 جانشین مصطفیٰ مرتضیٰ، صفحہ نمبر 54 آیہ ولایت، صفحہ نمبر 54 آیہ ولادت کا نزول، صفحہ نمبر 56 رسول اللہ کے اندیشے، صفحہ نمبر 56 منافقین کی گستاخیاں، صفحہ نمبر 57 رحمت للعالمین کی رحمت، صفحہ نمبر 57 مولا علی کی خلافت کا دوبارہ اعلان، صفحہ نمبر 59 خلافت علی کا تیسری مرتبہ اعلان، صفحہ نمبر 61 مولا علی کا اختیار و فضائل، صفحہ نمبر 63 علی کو نہ ماننے والے خبردار ہوں، صفحہ نمبر 64 مولا علی اور قرآن، صفحہ نمبر 65 رسول اللہ کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ، صفحہ نمبر 67 من کنت مولا، صفحہ نمبر 67 قرآن اور اہل بیت، صفحہ نمبر 67 تیسری مرتبہ مولا علی کی خلافت کا اعلان، صفحہ نمبر 67 دین مکمل ہو گیا، صفحہ نمبر 69 انکار کرنے والوں کا انجام، صفحہ نمبر 69 فضائل علی بزبان علی، صفحہ نمبر 71 مولا علی سے حسد کرنے کا انجام، صفحہ نمبر 72 رسول اور آل رسول، صفحہ نمبر 74 جہنم کی طرف بلانے والے، صفحہ نمبر 75 اصحاب صحیفہ، صفحہ نمبر 75 خلافت علی سب تک پہنچانے کا حکم، صفحہ نمبر 76 خلافت چھن جانے کا ذکر اور عذاب، صفحہ نمبر 77 مولا علی کی امامت کا چوتھی دفعہ اعلان، صفحہ نمبر 79 سورہ الحمد کی عظمت، صفحہ نمبر 80 مولا علی کے دشمن، صفحہ نمبر 80 مولا علی کے دشمن اور دوست، صفحہ نمبر 92 قائم آل محمد کا تذکرہ، صفحہ نمبر 84 غلط یہ پرنٹنگ ہو گئی ہے، صفحہ نمبر 94 مولا علی کی بیعت، صفحہ نمبر 96 حج کرنے کی تاکید، صفحہ نمبر 97 مولا علی کی امامت کی تاکید 5ویں مرتبہ، صفحہ نمبر 98 اعلان خلافت مولا علی اور ہر ایک تک پہنچانے کی تاکید، صفحہ نمبر 98 امامت کی اہمیت، صفحہ نمبر 79 قیامت کا دن، صفحہ نمبر 90 امیر المومنین مولا علی کی بیعت، صفحہ نمبر 90 سب مل کر کہو، صفحہ نمبر 91 امام حسن اور امام حسین کا مقام، صفحہ نمبر 91 پھر عہد لیا جاتا ہے، صفحہ نمبر 93 مولا علی اور فرزندان علی کی بیعت، صفحہ نمبر 94 مولا علی کو امیر المومنین کہو، صفحہ نمبر 94 مولا علی کے فضائل، صفحہ نمبر 95 خطبہ ختم ہوا، صفحہ نمبر 96 مولا علی کی تاج پوشی، صفحہ نمبر 97 عرب کا تاج امامہ، صفحہ نمبر 98 صحاب امامہ سین سے ہے صحاب، صفحہ نمبر 99 مبارکباد کا جشن، صفحہ نمبر 100 حسان بن ثابت کا قصیدہ غدیر، صفحہ نمبر 101 منکر پر عذاب، صفحہ نمبر 102 غدیر کا منکر، صفحہ نمبر 104 مولا علی کی بیعت، صفحہ نمبر 104 حضرت عمر کا بیعت کرنا، صفحہ نمبر 105 خطبہ غدیر کے دور دور تک پھیلنے کا انتظام، صفحہ نمبر 105 خطبہ غدیر کی اہمیت گھٹانے کی کوششیں، صفحہ نمبر 107 لفظ مولا کے معنوں میں مغالطہ، صفحہ نمبر 109 مامون رشید کا دربار، صفحہ نمبر 109 حسان بن ثابت کا قصیدہ، صفحہ نمبر 110 مولا کے اصل معنی، صفحہ نمبر 111 صحیفہ اور اصحاب صحیفہ، صفحہ نمبر 112 انکار کرنے والوں کی سزا، صفحہ نمبر 113 غدیر زندہ جاوید ہے، صفحہ نمبر 114
غدیر ہماری عید، صفحہ نمبر 116 عید غدیر کیسے منائیں، صفحہ نمبر 119 ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ فہرست یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اور کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 13 ہے، عنوان ہے غدیر ہماری عید۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حدیث غدیر کیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث کیا ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم نازل ہوتا ہے، اگر اس میں الفاظ بھی نازل ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سے اسے امت تک پہنچا دیں تو اسے آیت کہتے ہیں۔ لیکن جب حکم تو اللہ کا ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے الفاظ میں امت تک پہنچائیں تو اسے حدیث کہتے ہیں۔ علم حدیث، صفحہ نمبر 13۔ علم حدیث ایک بہت بڑا موضوع ہے جس میں بہت سی شاخیں ہیں، لیکن چونکہ آپ ابھی چھوٹے ہیں اور آپ اتنا ہی یاد رکھیں کہ ہم شیعہ اثنا شری یعنی 12 اماموں کو ماننے والے صرف ان حدیثوں کو مانتے ہیں جو معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، اور ان لوگوں کے ذریعے سے جو اچھے کردار والے، سچے اور مضبوط حافظے یادداشت رکھنے والے۔ صفحہ نمبر 14 راوی یا رجال، جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین سے سن کر حدیث بیان کرتے ہیں، انہیں راوی یا رجال کہا جاتا ہے۔ ان راویوں کی حیثیت جانچنے کے لیے بڑی تحقیق سے کام لیا جاتا ہے، جس میں راوی کا خاندانی پس منظر، کردار، اس کا عقیدہ، اس کی شہرت اور اس کے پیشے وغیرہ کے بارے میں مکمل تحقیق کر کے اس کی حیثیت متعین کی جاتی ہے۔ اس کی بیان کی ہوئی حدیث قابل اعتبار ہے یا نہیں۔ حضرت آیت اللہ ابو القاسم خوئی نے اس موضوع پر بڑی تحقیق کے بعد کئی جلدوں میں کتاب لکھی جو علم رجال پر مستند مانی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 14 ہے مشہور کتابیں۔ ہمارے یہاں حدیث کی 4 کتابیں مشہور ہیں، انہیں کتب اربع کہا جاتا ہے۔ یہ حدیثیں بہت ہی قابل اور مقدس علماء نے اپنی کتابوں میں جمع کی ہیں، لیکن ہمارے مذہب میں ان کتابوں کو بالکل صحیح نہیں کہا جاتا، جس طرح کہ ہمارے اہل سنت بھائی اپنی کتابوں کو صحیح کہتے ہیں، مثلا صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ۔ مگر ہمارے یہاں اصول ہے کہ پوری تحقیق کے بعد کسی روایت کو مانا جاتا ہے، اور یہ تحقیق بڑے بڑے علماء کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 15 کافی۔ ہماری حدیث کی سب سے مشہور کتاب کافی ہے، جس میں 16,199 احادیث ہیں۔ علامہ محمد بن یعقوب کلینی نے تقریباً 20 سال میں ان احادیث کو جمع کیا۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا اس کتاب کے بارے میں فرمان ہے کہ یہ شیعوں کے لیے کافی ہے، اسی لیے یہ کافی کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں حدیثوں کی تعداد اہل سنت کی 6 یعنی 6 کتابوں سے زیادہ ہے۔ صفحہ نمبر 15 من لا یحضر الفقی، ہماری دوسری کتاب مشہور کتاب ہے۔ اس کے مؤلف شیخ صدوق ہیں۔ اس کے نام کا مطلب ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس فقیہ یا عالم نہ ہو۔ صفحہ نمبر 15 ہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب اور استبصار۔ یہ وہ کتابیں ہیں شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی نے تالیف کی ہیں اور بڑی گرا قدر ہے۔ صفحہ نمبر 15 ہے حدیث کی اہمیت۔ بچوں، آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ نے سورہ نجم میں فرمایا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام اصل میں اللہ کا فرمان ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث ساتھ ساتھ ہیں، کیونکہ حدیث کے بغیر قرآن پاک سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ مثلاً بعض احکامات قرآن پاک میں نازل ہوئے مگر وہ صرف حکم ہیں، انہیں کس طرح کرنا ہے
یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ مثلاً نماز کا حکم ہوا تو نماز کی رکعتیں اور طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ اسی طرح دوسرے احکامات کے بارے میں بھی، لہٰذا صرف اللہ کی کتاب کافی نہیں، اسے سمجھانے کے لیے اللہ کے نمائندے کی ضرورت ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین ہیں۔ خاص موقعوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تقریروں اور خطبوں کے ذریعے اللہ کے احکامات مسلمانوں تک پہنچاتے تھے۔ مثلاً جمعہ کے اجتماعات ہوتے تھے، جنگ کے لیے ہدایات، رمضان میں دیے جانے والے خطبات اور استقبال رمضان کے آداب، عیدین اور حج کے بیانات، ان سب کو حدیث ہی کہا جاتا ہے۔ انہی احادیث کے ذریعے اسلام کے احکامات کو سمجھایا اور ذہن نشین کرایا گیا ہے، جس سے انسان نے تہذیب، آداب اور اخلاق سیکھا ہے۔ صفحہ نمبر 16، حدیث غدیر۔ اس حدیث کو خطبہ غدیر بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث غدیر تمام تر احادیث میں بے حد اہمیت رکھتی ہے۔ یہ ایک بے حد مختلف ماحول اور انداز میں مسلمانوں تک پہنچائی گئی۔ اس بارے میں ہم چند اہم باتیں آپ کی گوش گزار کریں گے تاکہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ یاد رکھنے کی باتیں صفحہ نمبر 17 پر ہے۔ نمبر 1، حدیث غدیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طویل حدیثوں میں سے ہے۔ نمبر 2، اس کے لیے ایسا ممبر استعمال کیا گیا جو دنیا کی تاریخ میں نہ تو کبھی بنایا گیا اور نہ ہی استعمال ہوا، یعنی اونٹوں کے پالانوں کا ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اتنا اونچا ممبر بنایا گیا جو دور تک لوگوں کو نظر آ سکے۔ یقیناً کہ آپ لوگوں کو پالانوں کا مطلب پتہ ہوگا اور آپ لوگوں نے اونٹ کی سواری بھی کی ہوگی۔ جو اونٹ پہ ایک سیٹ رکھی جاتی ہے اس کو پالان کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مدینہ میں رہتے تھے، اس لیے زیادہ تر احادیث اہل مدینہ کے سامنے بیان کی جاتی تھیں، جن لوگوں کی تعداد محدود ہوتی تھی، لیکن حدیث غدیر تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے بیان کی گئی، جو حاجی بھی تھے اور عرب کے تمام علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ کوئی حدیث اتنے بڑے مجموعے کے سامنے کبھی بیان نہیں کی گئی۔ نمبر 4، یہ وہ واحد حدیث ہے جو کھلے صحرا میں دوپہر کے وقت چلچلاتی دھوپ میں بیان ہوئی۔ نمبر 5، اسے جلد بیان کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے بہت سخت لہجے میں دیا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی لقب کے بجائے اے رسول کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ نمبر 6، اس تمام حدیث کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کو اٹھا کر مسلمانوں کو دکھاتے رہے۔ نمبر 7، یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں سختی سے تاکید کی گئی کہ جو لوگ موجود نہیں ان تک اسے پہنچایا جائے۔ ہر باپ اپنے بیٹے کو بتائے اور وہ اپنے بیٹے کو بتائے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رکھا جائے کہ ہر ایک کو اس کی خبر ہو جائے۔ نمبر 8، اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو اپنا جانشین بنانے کا صاف اعلان کیا۔ اس کے علاوہ مولا علی کے 12 بیٹوں یعنی 12 ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر ایمان لانے کی بھی تاکید کی ہے اور نہ ماننے والوں کو جہنم کی سزا کا حکم سنایا ہے۔ نمبر 9، حدیث کو بیان کرنے کے بعد فوراً اس پر عمل بھی کروایا گیا، یعنی تمام صحابہ نے وہیں پر مولا علی علیہ السلام کی بیعت کی۔ نمبر 10، ایک نہ ماننے والے کو وہیں اللہ کی طرف سے عذاب بھی دیا گیا۔ آسمان سے ایک پتھر اس طرح سے اس کے سر پر آ کر گرا کہ وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ نمبر 11، اس حدیث کو سب سے زیادہ چھپایا گیا، غلط واقعات کے ساتھ اس کو جوڑا گیا، لفظ مولا کے مختلف ترجمے کر کے اس کے معنی کو بدلنے کی کوششیں کی گئی، لیکن یہ اللہ کے حکم سے آج بھی زندہ ہے اور کسی کو اسے غلط کہنے یا اس سے انکار کرنے کی جرت نہیں ہوتی۔ نمبر 12، جس روز یہ حدیث بیان ہوئی اسے ائمہ معصومین نے روز عید قرار دیا۔ آج بھی 18 ذی الحج کو مومنین عید کی طرح اس دن کو مناتے ہیں۔ نمبر 13،
مولا علی نے اس حدیث کو ثبوت کے طور پر پیش کر کے خود کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین اور خلیفہ بلا فصل ہونے کو ثابت کیا۔ نمبر 14، اس حدیث کو چھپانے والے صحابی کو بھی سزا ملی۔ ان کے چہرے پر ایک ایسا نشان بن گیا جسے چھپانے کے لیے انہیں نقاب پہننی پڑتی تھی۔ صفحہ نمبر 19 ہے، عنوان ہے آخری حج۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مختلف اسباب اور وجوہات کی وجہ سے حج کا فریضہ ادا نہیں کیا تھا، مگر جیسے ہی حالات ٹھیک ہوئے، امن و امان قائم ہو گیا، اسلام دور دور تک پھیل گیا، تو 10 ہجری میں حضور خاتم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان کیا کہ وہ اس سال حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جو لوگ ان کے ساتھ اس سعادت میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ تیاری کر لیں۔ لوگ کب سے اس انتظار میں تھے۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی، لوگ بےتاب ہو گئے۔ ان کے دل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چلنے کے لیے تڑپنے لگے۔ ان کی روحیں بے قرار ہو گئیں۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ وہ اس سعادت سے محروم نہ رہے۔ 26 ذی القعدہ ہفتے کے دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرما کر سفید اجلی تہمت باندھ کر چاندی جیسے صاف اور شفاف چادر شانوں پر ڈالی اور ننگے پاؤں چل پڑے۔ یہ وہ لباس ہے جو حج کے لیے کوئی بادشاہ ہو یا فقیر اس کو پہننا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چلتے ہوئے شہر سے باہر تشریف لائے تو کارواں تیار تھا۔ عرب کے ہر حصے سے مسلمان امڈے چلے آ رہے تھے۔ فضاؤں، ہواؤں اور وادیوں سے اللہم لبیک کی گونج اس طرح سنائی دے رہی تھی جیسے زمین کا ذرہ ذرہ یہی پکار رہا ہو۔ مختلف علاقوں سے چھوٹے چھوٹے قافلے آ کر اس مقدس کاروان میں شریک ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مکہ پہنچتے پہنچتے ان کی تعداد 1,00,000 سے بھی اوپر ہو گئی۔ اللہ کے آخری رسول کی قیادت میں مسلمانوں نے والہانہ انداز میں مناسک حج ادا کیے۔ انسانوں کے اس ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی صدائیں آسمان کو چھو کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کا اعلان کر رہی تھیں۔ ان کی عظیم جدوجہد کو خراج تحسین پیش کر رہی تھیں۔ کبھی وہ وقت تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، لیکن آج ہر طرف اسلام کا جاہ و جلال تھا جو ان کی محنتوں کا ثمر تھا۔ حضور ختمی مرتبت کا دل اللہ کی بارگاہ میں شکر کے سجدے سے گزر رہا تھا۔ مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری فرماتے ہیں، میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی آدمی ہی آدمی نظر آتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک کہتے تھے تو چاروں طرف سے مسلمانوں کی آوازوں سے پہاڑ اور صحرا گونجنے لگتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام ان دنوں یمن میں تھے۔ وہ حاجیوں کا ایک بڑا قافلہ لے کر حضور ختمی مرتبت کے کارواں میں شریک ہوئے۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد حضور سرور کائنات نے وہ مشہور خطبہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک حقوق انسانی کی عظیم دستاویز ہے، جسے خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 21، حج سے واپسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ خدا کو الوداع کہا اور اپنے کاروان کے ساتھ مدینے کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا۔ 13 میل کا فاصلہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے طے ہوا۔ جمعرات کا دن تھا، 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی۔ قافلہ ایک مقام پر پہنچا جسے جوفہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مقام تھا جو چوراہے کی طرح سے تھا۔ جوفہ تک تو تمام حاجی اکٹھا آتے ہیں، لیکن یہاں سے راستے مختلف علاقوں کی طرف جاتے ہیں، یعنی مدینہ، مصر، عراق، شام وغیرہ۔ لہٰذا حاجی اس جگہ سے اپنے اپنے علاقوں کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ 1,00,000 یا 1,25,000 کا مجمع کچھ کم تو نہیں تھا۔ لوگ اپنے اپنے راستوں پر روانہ ہوئے تو تمام راستے لوگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ جن کی سواریاں تیز رفتار تھیں وہ کافی آگے نکل گئے۔ ہجوم کی وجہ سے جو لوگ زیادہ تیزی سے سفر نہیں کر پا رہے تھے، ان کی رفتار آہستہ تھی۔ صفحہ نمبر 22، عنوان وحی آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی
1.5-2 میل کا سفر ہی طے کیا تھا اور غدیر کے مقام پر پہنچے تھے کہ جبرائیل امین سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 لے کر تشریف لائے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے رسول، جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہو چکا ہے اسے مکمل طور پر لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا، بے شک اللہ کفر کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ اللہ نے قرآن پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف 2 مرتبہ یا ایھا الرسول یعنی اے رسول کہہ کر مخاطب کیا، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی یاسین اور کبھی طٰہٰ جیسے پیارے ناموں سے پکارا گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے نام ہیں۔ لیکن جہاں رسالت کی کوئی بہت ہی اہم بات کہنی ہوتی ہے وہاں یا ایھا الرسول کہہ کر حکم دیا گیا۔ اس آیت کا تو لہجہ بھی سخت ہے، جو پہلے کبھی اس طرح کا اختیار نہیں کیا گیا، اور اس میں سب سے زیادہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ حکم لوگوں تک نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ حالانکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ میں جتنی مشکلیں اٹھائیں، جتنی تکلیفیں برداشت کیں، وہ سب اللہ کے علم میں تھیں، لیکن پھر بھی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ حکم نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام آپ نے انجام نہیں دیا۔ اس سے اس خاص حکم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حکم پہنچانا اس قدر ضروری تھا کہ اللہ نے اس کے لیے یہ انداز اختیار کیا، اور اس کے بعد اللہ فوراً فرماتا ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ آیت کے اس حصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اس وقت لوگوں کی طرف سے انہیں کوئی بڑا خطرہ یا شرارت کا اندیشہ محسوس ہو رہا تھا، جس پر اللہ نے ان کو تسلی دی کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ یہ وہ وقت تھا جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے تمام احکامات خطبہ حجۃ الوداع میں امت تک پہنچا چکے تھے، تمام مشکلات سے گزر چکے تھے۔ اس آخری حج پر لوگ 1 لاکھ سے بھی اوپر آئے تھے، گویا اسلام دور دور تک پھیل چکا تھا، مگر کوئی بہت ضروری بات رہ گئی تھی جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید کی جا رہی تھی کہ اسے امت تک ضرور پہنچائے۔ اگر وہ نہ پہنچائی تو رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ یہ ضروری حکم کیا تھا، یہ خطبہ غدیر میں واضح ہوا۔ صفحہ نمبر 24 پر آ گئے ہیں ہم، لیکن اپنی کلام کو ہم یہیں روکتے ہیں اور انشاءاللہ کہ غدیر خم کا خطبہ اور غدیر خم سے متعلق گفتگو اگلی ریکارڈنگ میں پیش کرتے ہیں۔